بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امشر عارف حمید بٹی۔ پاکستان کی سیاست پر اہم خبر۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کا صدارتی انتخابات جیت لیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے، آپ کہیں گے کہ میں نے تو کبھی امریکہ پہ بات ہی نہیں کی، انتخابات کبھی بھی کوئی نہیں کرتا تھا، لیکن یہ باولا میڈیا، یہ بکلاہٹ کھاتا ہوا میڈیا اور یہ طاقتور لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہر چیز ان کے اشارے پہ ہوتی ہے، آج اسے بحالت مجبوری کرنا پڑا گفتگو۔ ناظرین، اب تھوڑا سا آ جاتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے کے بارے میں بہت سے پراپوگنڈے کیے گئے کہ وہ نہیں جیتے گا، لیکن تعجب یہ ہے کہ نہ کسی کے کینڈیڈیٹ کے گھروں میں چھاپے مارے گئے، نہ کسی کی بہن اٹھائی گئی، نہ کسی کی ماں اٹھائی گئی، نہ کسی کینڈیڈیٹ کو علاقے سے الیکشن کمپین چلانے سے روکا گیا، نہ 90% ڈونلڈ ٹرمپ کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ پراپوگنڈا کیا، لیکن عوام نے فیصلہ کر دیا، عوام کی طاقت عوام میں، لیکن شاید پاکستان میں طاقتور آخری لمٹ بھی کراس کر چکے ہیں۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ کی اس جیت کو ان لوگوں کے لیے بہت سے پیغامات ہیں جو خود کو طاقتور سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ جو چاہیں وہ ہوں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کی چیلنج کر دیا کہ آپ غلط کہتے ہو، طاقت عوام کی ہوتی ہے، طاقت سچ کی ہوتی ہے، طاقت لوگوں کے پاس ہوتی ہے، چند کمروں کے بند فیصلے ملک کی تقدیر نہیں بدل سکتے۔ اس جیت میں ان لوگوں کے لیے بہت سے پیغامات ہیں جو طاقتور خود کو سمجھتے تھے۔ پہلا اور واضح پیغام یہ ہے کہ عوام کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا، عوام کی رائے کو اختلاف کیا جا سکتا لیکن ختم نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا یہ ہے کہ میڈیا پر، نیشنل میڈیا پر، جیسے پاکستان میں ہیں فراڈیے کچھ لوگ، ہے کہ دوسرا یہ کہ میڈیا پر پروپوگنڈا کرانے سے، میڈیا پر پروپوگنڈا کرانے کے باوجود پاپولر لیڈر کی مقبولیت کو کم نہیں کیا جا سکتا۔ میڈیا پر پروپوگنڈا کرنے کے لیے کہ اس جماعت کو بلاؤ، اس کو نہیں بلاؤ، لیکن عوام میں مقبولیت نہیں کر سکتا۔ میڈیا ٹھیکیدار نہیں ہے، کم نہیں کیا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جعلی مقدمات تو پاکستان میں عام ہے نا۔ کچھ لوگ طاقتور تو خدا بن چکے ہیں، حکمران۔ عوامی لیڈر کی مقبولیت کو جھکایا نہیں جا سکتا، یہ بات تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کنفرم کر دی اور بعض لوگوں کو تھپڑ سیدھ کیا۔ مقدمات اور قید سے عوامی لیڈر کو جھکنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، یہ بات میں بار بار دہرا رہا ہوں کیونکہ یہ عکاسی پاکستان میں بھی آپ کو نظر آتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ پوری دنیا میں امریکہ کا الیکشن تک کبھی بھی پاکستانی عوام نے انٹرسٹ نہیں لیا، لیکن آج کی کچھ وجوہات ہوں گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان کی کہانی میں کچھ مماثلت سی لگتی ہے، یہ کچھ تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ مماثلت سی ہے۔ لوگ عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کو، بعض لوگ تو سیاسی قدر بھی کہتے ہوئے سنائی دیے، لیکن حالات کچھ ایک جیسے لگتے ہیں، دونوں کو ایک جیسا ہی ڈیل کیا جاتا ہے۔ قدر کہتے بیانات وہ لوگ دیتے ہیں جو آج کل پاکستان حکومت میں کر رہے ہیں، یعنی کہ شریف برادران جو عوامی مینڈیٹ کے بغیر کوئی 17 سے 20 سیٹوں کے بعد اقتدار میں بیٹھی ہے۔ آج وہ لوگ شرمندگی کے مارے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کیے گئے ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر رہے ہیں۔ اندازہ کریں ان کی بے شرمی اور ڈٹائی اور گھٹیا حرکتیں۔ کل جو ٹویٹ کر رہے تھے ان لوگ ڈیلیٹ کر رہے ہیں۔ بھائی، ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا صدر آیا، اگر آپ پاکستان میں ہو تو آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہے، تو آپ تھوکا ہوا کیوں چاٹتے ہو، یا پھر پہلے کیوں ڈیلیٹ کرتے تھے؟ ہمیں تو اداروں نے مجبور کر دیا، ہم بے بس ہو گئے، نوکریوں سے نکلوا دیا، ریزائن دے دیا، ارشد شریف کو شہید کرا دیا، بعد میں مقدمہ درج کرا دیے گئے۔ پاکستان میں تو آئین و قانون نہیں ہے، ہم تو تسلیم کرتے ہیں۔ بھئی، آپ بھی کہو حکمران ہو کہ جناب ہم نے تھوکا چاٹا ہے، پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ٹویٹ کیے، اب ڈیلیٹ کیا۔ خیر، یہ تو بے شرموں کے لیے سر پہ سینگ تو نہیں نہ ہوتے۔ آج ناظرین، میں نے پھر دوبارہ کا ڈیلیٹ کر رہے ہیں۔ پاکستانی عوام کا امریکی الیکشن سے عموماً بہت کم لینا دینا ہوتا ہے اور تاریخ یہی کہتی ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ امریکی انتخابات ماضی میں آمریت کے ادوار میں دلچسپی پائی جاتی تھی کیونکہ پینٹاگون سے امداد ملتی تھی۔ ویسے ہمارے حکمرانوں کے پراپرٹیاں تو امریکہ، یو کے اور دیگر یورپ میں ہی ہیں۔ خیر، لیکن عوام کی حد تک امریکی الیکشن میں کوئی معنی خیز نہیں رکھتے تھے، کوئی عوام کا رشتہ ہی نہیں تھا۔
عوام کی حد تک امریکی الیکشن سے کوئی معنی نہیں رکھتے تھے، ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. لیکن آپ آج دیکھ لیں کہ پاکستان میں لوگ اس طرح خوش ہیں جیسے انہوں نے اپنے ووٹ سے ڈونلڈ ٹرمپ کو جتایا ہے. اصل میں پاکستانی عوام کو اس بات پر خوشی ہے کہ عوام ووٹ کے آگے امریکی اسٹیبلشمنٹ کچھ نہیں. اصل میں خوشی کیا ہے کہ پاکستانی عوام یہ سمجھتی ہے کہ امریکہ میں ووٹ کی طاقت کے آگے جو لوگ عام ووٹ دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کچھ نہیں ہے. لوگ امریکی الیکشن کو پاکستان کے الیکشن سے موازنہ کر رہے ہیں، کیونکہ عمران خان کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی، پر 8 فروری کو جب غفیر آیا اور ووٹ دیا. لیکن بدقسمتی کہ پاکستان میں لا قانونیت آخری حد سے بھی آگے جا چکی ہے اور وہ فیصلے چینج کیے گئے. فارم 45 میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ جیتے اور 47 میں یہ مسلم لیگ نون کو دی گئی جیت کے. امریکہ پاکستان میں موازنہ کر رہے ہیں. پاکستانی الیکشن 8 فروری کے نتائج تبدیل کرنے کا سمجھدار سمجھتے ہیں. دوسری جانب ٹرمپ کا مذاق اڑانے والے پاکستانی رہنما حیران بھی ہیں اور پریشان بھی ہیں کہ وزیر اعظم بلاول بھٹو نے ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد تو دی ہے، لیکن بلاول بھٹو تو اپنے دورہ امریکہ کے دوران خوبیاں خود بیان دے چکے ہیں کہ ٹرمپ جمہوریت پر یقین نہیں رکھتے. حالانکہ بلاول بھٹو کو شاید جمہوریت کے لفظ بھی نہیں پتا. وہ تو ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے اور بے نظیر کے صاحبزادے کی وجہ سے آگا، لیکن زرداری نے تو اس سے سیاست ہی چھین لی بلاول بھٹو سے. آج عمران خان کو اڈیالہ جیل میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت سے متعلق آگاہ کیا گیا. عمران خان نے علی محمد خان سے کہا کہ انہیں خوشی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیت گیا. عمران خان نے اپنی ذات کے حوالے سے ایک بات بھی نہیں کی، بلکہ یہ کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر ہوں گے، پاکستان اور امریکہ کے. عمران خان نے علی محمد خان کو بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور جب سے فون پر بات بھی ہوتی رہی ہے. دوسری جانب عمران خان نے کہا کہ ہمیں اپنی طاقت سے آنا ہے، امریکہ کے الیکشن کے نتائج نہیں دیکھنے، آپ عوام کو نکالنے کی بھرپور حکمت عملی بنائیں. ناظرین، دوسری جانب پہلے تو یہ کہہ دیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے جیتنے سے یہ ہو گیا کہ میں خود امریکہ میں موجود ہوں. کسی ایک شخص کو اغوا نہیں کیا گیا، کسی کی بہن کو نہیں اٹھایا گیا، کسی کی بیٹی کو نہیں اٹھایا، کسی کی بھابھی کو نہیں اٹھایا گیا. ایک لوگوں پہ گھروں میں 50 چھاپے نہیں ہوئے کہ جب پولنگ اسٹیشن پہ جا رہا تھا تو اس طرح تھا امن ہے. لیکن وہ شاید جان کے مالوں کے محافظ ہیں، اور پاکستان میں جو ہمارے محافظ ہے وہی ہمارے دشمن ہیں. چند باقی محکمہ پولیس میں اچھے لوگ بھی ہیں. ناظرین، حیرت ہے کہ پورے امریکہ میں الیکشن ہو گیا، کسی ایک بندے کے گھر میں چھاپا نہیں پڑا، کسی ایک پہ جھوٹا مقدمہ درج نہیں ہوا، کسی ایک کو اغوا برائے بیان نہیں کیا گیا، کسی ایک کو سیاسی وابستگی تبدیل کرنے سے نہیں کیا گیا. بے شرمو، آپ 40 سال سے حکومت میں ہو، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، شرم کرو یار. سیاسی وابستگیاں چینج کراتے ہو. گھروں میں ایک گھر میں 50 چھاپے ہم نے جھوٹے پڑوائے پی ٹی آئی کے لوگوں. خیر، آخر تمہیں بھی جانا ہے اور احتساب تمہارا بھی ہونا. دوسری جانب عمران خان القاعدہ ٹرسٹ ان کے بیانات پر جرا مکمل ہو گیا ہے. اس کیس میں عمران خان کے ذاتی فائدہ لینے کا رتی برابر بھی ثبوت نہیں سامنے آ سکا، باوجود سرکاری وسائل کے استعمال کے رتی برابر بھی ثبوت سامنے نہیں آ سکا. پھر بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کیس میں بھی عمران خان کو سزا دلا سکے اور جیل میں رہنے کا جواز پیدا کیا جا سکے. ناظرین، تمام حقائق رکھ دیے. اگر امریکن کو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی الیکشن مہم کے دوران اپنی جو ایجنسیز ہیں انہیں ڈفر کہا تھا، کیا پاکستان میں کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک گھر میں عمران خان پہ 200 سے زیادہ مقدمات ہو گئے؟ اس کی پوری لیڈرشپ بند ہے، لیکن پھر بھی عوام کے ووٹوں کا اعتماد کیا گیا. عوام کے ووٹوں پر ڈاکہ مارے گیا. پاکستان میں، امریکہ میں ڈاکہ نہیں مارا گیا. میڈیا نے بڑا کوشش کی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہرا دو، لیکن عوام ہوا. کاش پاکستان میں بھی عوام کے ووٹ کی عزت کی جائے اور اس فیصلے کو تسلیم کیا جائے. اسی سے پاکستان میں ترقی اور خوشحالی ہوگی. پاکستان زندہ باد.